حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرأ سے ہوا تھا، جس قوم کے پیغمبر پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا میسج، سب سے پہلا سندیش اقرأ تھا، ایجوکیشن تھی، تعلیم تھی۔ آج اس قوم کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تعلیم میں سب سے پیچھے ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاتی ہے کہ مسلمان تعلیم اور ایجوکیشن میں دلتوں سے بھی پچھڑا ہوا ہے۔ جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا، آج وہ قوم ظلمت اور جہالت کی دلدل میں بھٹک رہی ہے۔ نہ عصری تعلیم ہے، نہ دینی تعلیم ہے، نہ دین جانتے ہیں، نہ دنیا جانتے ہیں، اور جن کے پاس تعلیم بھی ہے تو تربیت نہیں ہے، تربیت کا فقدان ہے۔ تعلیم اگر حاصل کر لی آپ نے اور تربیت آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کی وہ تعلیم کارآمد نہیں ہے۔ تعلیم ایک راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل تو کچھ اور ہے، اور اس راستے کے لیے، اس راستے کی کٹھنائیوں کے لیے اور اندھیریوں کو دور کرنے کے لیے ایک روشنی کا ہونا ضروری ہے، چراغ کا ہونا ضروری ہے۔ اسی چراغ اور روشنی کا نام تربیت ہے، تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے۔ اگر آپ کے پاس تعلیم بھی ہے، آپ کے پاس تربیت بھی ہے تو آپ کی منزل آسان ہو جائے گی، آپ کے پاس روشنی بھی ہوگی اور راستہ بھی ہوگا تو آپ بآسانی جلدی سے اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، تعلیم دکان پر نہیں بکا کرتی، تعلیم بازاروں میں نہیں ملا کرتی، تربیت مالوں سے نہیں خریدی جاتی، بلکہ جو تعلیم تربیت کے ساتھ منضمم ہوتی ہے، ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ تعلیم و تربیت کسی بازار سے نہیں ملتی، کسی جگہ سے نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے آدمی کو کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا پڑتا ہے، شاگردی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج کل ہمارے سوسائٹی کے اندر تعلیم پر زور ہے، تعلیم پر فوکس ہے، ایجوکیشن پر زور دیا جا رہا ہے، لیکن تربیت کا فقدان نظر آ رہا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ میں کے گرفتار ہے، ایگو میں مبتلا ہے، انا کے شکار ہے۔ پہلے لوگ ہم کہا کرتے تھے اور میں کہنے کو وہ گستاخانہ لفظ سمجھتے تھے، اپنی شان کے معیار کے مطابق نہیں سمجھتے تھے۔ آج ہر ایک آدمی میں کی دوڑ میں سوار ہے، میں تم سے آگے ہوں، میں آپ سے آگے ہوں، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں۔ جب تک کسی قوم، کسی سویلائز سوسائٹی کے اندر یہ میں رہے گی، یہ انانیت رہے گی، یہ ایگو رہے گی، وہ قوم، وہ نیشن کبھی سویلائز نہیں ہو سکتا، کبھی مہذب نہیں ہو سکتا۔ ایک سویلائز سوسائٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے اندر سنسیئرٹی ہو، اخلاص ہو، آپس میں محبت ہو، یونٹی ہو۔ جب یہ چیزیں ملتی ہے، سنسیئرٹی، یونٹی، اخلاص، تو آدمی اپنی منزل کو بآسانی پہچان لیتا ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچ بھی جاتا ہے۔